العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا في توحده ودلا في تفرده وجلا في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال جلت عظمت والصلاة والسلام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد أبي القاسم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على سفينة النجاة وعين الحياة والعدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين بيوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صلوات. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات بھی. عشرہ محرم 1440 ہجری کے سلسلے کی دوسری مجلس آپ حضرات اس عزاخانے میں سماعت فرما رہے ہیں. ورثہ نبی و علی اور ہمارے ائمہ کے عنوان سے ہم نے کل جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا وہ اپنے دوسرے مرحلے میں ہے. کتاب خدا کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا. یہ ابراہیم کی دعا ہے اور ابراہیم پروردگار سے دعا کر رہے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا. پروردگار اس مکے کو امن والا قرار دے. اس شہر کو مکے کو امن والا قرار دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو
میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ اس بات سے کہ میں یا میرے بیٹے بتوں کو پوجے، اس سے مجھے اپنے پناہ میں رکھ، محفوظ رکھ۔ دیکھیے دعا ہے ایک نبی کی، صرف نبی کی نہیں، اولو العزم نبی کی، صرف اولو العزم نبی کی نہیں، خلیل خدا کی۔ خلیل خدا کی یعنی وہ جو بارگاہ الہی میں خلت کا شرف رکھتا ہے۔ موبائل نیچے کر لیجئے، تقریر کرنے دیجئے، آپ سے کہہ رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے نیچے کر لیں۔ وہ جو بارگاہ الہی میں خلت کا شرف رکھتا ہے، یاد رہے کہ محبوب کے بعد سب سے بڑا عہدہ خلیل ہے۔ سب سے بڑا منصب محبوب کا ہے، محبوب کے بعد سب سے بڑا عہدہ خلیل ہے۔ خلیل دوست ہے، مصطفیٰ محبوب ہے۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، خلیل دوست ہے، مصطفیٰ محبوب ہے۔ اور دوست کا معاملہ یہ ہے کہ دو جملے سن لیجئے تو ذرا سا یہ پہلو بھی واضح ہو جائے اور نوجوان دوستوں اور بچوں تک پہنچ جائے کہ جب حضرت ابراہیم کے وفات کا وقت آیا تو ملک الموت آیا، اور ملک الموت نے آ کر حضرت ابراہیم کو سلام کیا۔ حضرت اسرائیل آئے، ملک الموت کو تو پہچانتے ہیں نا، اب حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ کمال نہیں ہے، سب کو مارتے ہیں پھر بھی علیہ السلام ہے۔ سب کو مارتے ہیں پھر بھی علیہ السلام ہے۔ کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اسرائیل اللہ نہیں ہے، مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ ہے، سب کی جانیں لیتا ہے پھر بھی علیہ السلام ہے۔ اما جان لینے والے کو علیہ السلام کہہ رہے ہو، دینے والے کو بھی کہو۔ صلوات بھی پڑھیے بلند آواز سے۔ جان لینے والے کو علیہ السلام کہہ رہو۔ آئے اور ایک مرتبہ سلام کیا حضرت خلیل خدا کو۔ جناب ابراہیم نے کہا حضرت اسرائیل نے آپ کا پالنے والا آپ کو سلام کہتا کہ میرے پالنے والے کو میرا سلام کہنا۔ کیسے آئے؟ کہا وقت آ گیا ہے، موت کا وقت آ گیا، روح لینے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا پر جا کر پروردگار سے کہنا کیا دوست اپنے دوست کو مارتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیا دوست اپنے دوست کو مارتا ہے؟ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ آیا ہے جان لینے، وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، وہ ٹھہرتا بھی نہیں ہے، وہ موقع بھی نہیں دیتا، وہ مہلت بھی نہیں دیتا۔ اور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ خدا سے کہنا کیا دوست اپنے دوست کو مارتا ہے؟ تو ملک الموت واپس چلے گئے، جان لیے بغیر واپس چلے گئے، اس لیے کہ مناظرہ شروع ہو گیا، مناظرہ شروع ہو گیا، سوال گیا یہاں سے، جب تک جواب آ نہ جائے جان کیسے لے؟ اب گئے تو جا کے اللہ سے کہا پالنے والے تیرا خلیل یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، وہ لے کر آئے۔ اب دوبارہ آئے
تو کہا کیسے آئے؟ کہ اللہ نے سلام کہا ہے کہ میرے پالنے والے کو میرا سلام کہنا۔ کیسے آئے؟ کہ اللہ نے کہا ہے ابراہیم سے جا کے کہو کہ کیا دوست بلاتا ہے تو دوست آنے سے انکار کر دیتا؟ کیا دوست بلاتا ہے تو دوست آنے سے انکار کر دیتا ہے؟ یہاں پر اللہ نے اور ابراہیم کے اور خدا کے مکالمے نے پوری دنیا کو ایک سبق دیا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ یاد رکھنا خدا کی طرف جانے کے لیے اولو العزم پیغمبر ہے، خلیل ہے، مگر پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کیا دوست دوست کو مارتا ہے؟ اللہ کے جواب نے ایک معیار بتایا کہ دوستی یہ ہے کہ دوست بلائے تو دوست آنے سے انکار نہ کرے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پر ایک فرد ہے، اور 5000 سال گزرنے کے بعد اگر ایک پوری نسل ایسی آئے کہ 14 مرحلوں میں ہر ایک جانے کو تیار بیٹھا ہو، ہر ایک جانے کو تیار بیٹھا ہو، صرف محبوب نہیں، صرف رسول نہیں، رسول کی نسل کے سارے وارث تیار ہیں۔ اور ظاہر محرم ہے، کربلا کا بیان ہے، تو یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں کی روایتیں یہ ہیں، مسلک اہل بیت کی روایتیں یہ ہیں کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر سید الشہداء سے یہ کہا تھا کہ خداوند علی اعلیٰ کہتا ہے کہ آپ قیامت تک کا اقتدار لے لیجئے کائنات کا۔ تو حسین نے کہا نہیں چاہیے، خدا سے ملاقات چاہیے۔ حسین نے کہا نہیں چاہیے، خدا سے ملاقات چاہیے، لقائے الہی چاہیے ہے۔ تو وہ ہے خلیل، خلیل کا یہ اسٹیٹس ہے، اور اس اسٹیٹس کو دنیا یاد رکھے۔ وہ دعا کر رہا ہے، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے بت جیسا، ہم جیسا کوئی دعا کرے کہ پروردگار بت پرستی سے محفوظ رکھنا مجھے اور میری اولاد کو، تو سمجھ میں آتا ہے۔ خلیل دعا کر رہا ہے کہ بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ خلیل کی دعا صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ انبیاء میں اس لحاظ سے واحد نبی ہے جن کی دعاؤں کو اللہ نے بہت تفصیل سے قرآن میں نقل کیا، اور انہوں نے دعائیں بھی بہت کی ہیں۔ سورہ شعراء میں بھی ابراہیم کی دعائیں ہیں، سورہ صافات میں بھی ابراہیم کی دعائیں ہیں، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے جسے میں نے پڑھا ہے، اس میں بھی ابراہیم کی دعائیں ہیں، اور اس کے بعد کی آیتوں میں بھی دعائیں موجود ہیں۔ پروردگار مجھے بت پرستی سے محفوظ رکھ اور اس شہر کو امن والا بنا لے۔ مکہ شہر امن ہے۔ شہر امن کا مطلب کیا ہے؟ شہر امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ قانون نافذ ہے کہ کسی کو بدعنوانی نہیں کرنے دی جائے گی۔ شہر امن کا مطلب یہ ہے کہ آپ مچھر بھی نہیں مار سکتے۔ شہر امن کا مطلب یہ کہ آپ مکھی بھی نہیں مار سکتے۔ وہ مکہ ہے، یعنی امن والا ہے۔ خدا کے حقیر سے حقیر مخلوق کو بھی وہاں پر امن ہے۔ اور اگر آپ کعبے کا ارادہ کر کے احرام باندھ لیں تو احرام باندھنے کے بعد اب آپ جس مقام پر بھی ہیں وہی حکم رہے گا۔
یعنی وہ چیزیں آپ پر حرام ہو گئی، آپ کسی کو گزند نہیں پہنچا سکتے۔ مچھر بدن پہ بیٹھ گیا مگر نہیں مار سکتے، یہ حرمت ہے۔ یعنی مکہ امن والا ہے، اس امن والے کی وجہ سے جب آپ نے اس امن والے شہر کا قصد کر کے احرام باندھا تو وہی حکم آپ پر آ گیا، آپ نہیں مار سکتے اور کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی مچھر کے مارنے پہ کفارہ ہے، مچھر کے مارنے پہ کفارہ ہے۔ ارے جہاں مچھر کے مارنے پہ کفارہ ہو وہاں انسان کے قتل پہ کیا ہوگا؟ حرمت دیکھیے۔ مگر اب جب یہ بات کہتی تو اسے بھی لوگ یاد رکھیں، مگر یہ کہ اسی مکے میں، اسی حالت احرام میں جہاں مچھر اور مکھی کو مارنا منع ہے، وہاں صرف ایک چیز ہے جسے مارنا جائز ہے بلکہ ثواب ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ بچھو۔ اگر بچھو کہیں نظر آ جائے تو اسے مارنا ثواب ہے، مکے میں بھی اور حالت احرام میں بھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے پیغمبر ہمارے رسول کے دست اقدس کو گزند پہنچایا تھا، تو قدرت نے فیصلہ کیا جو مصطفیٰ کو گزند پہنچائے، اذیت پہنچائے، اس کو کہیں پناہ نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے اسے کہیں پناہ نہیں ہے۔ ارے پناہ نہیں ہے یہ تو اور بات ہے۔ آیت پڑھیے قرآن کی، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو اللہ کو اذیت پہنچائے اور رسول کو اذیت پہنچائے اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ فیصلہ تو اللہ نے کر دیا، جو مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے۔ اور کبھی میں نے گفتگو کرتے ہوئے کسی ممبر سے لاہور کے کہا تھا کہ اذیت کے معنی عربی زبان میں یہ ہے کہ اگر میں یہ دو ناخنوں کے درمیان گوشت رکھ کر دبا دوں اور اس سے جو تکلیف ہو، بس اس ہلکی سی تکلیف کو اذیت کہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو اذیت نہ پہنچانا، اس لیے اگر کسی نے پہنچائی تو اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یعنی اللہ نے، ابھی موضوع چھڑ جائے گا تو بہت دور جائے گا، یاد رکھیے گا آدم کا دشمن شیطان ہے، مہلت ملی ہوئی ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، آدم کا دشمن شیطان ہے، مہلت ملی ہوئی ہے۔ نوح کا دشمن، وہ بیٹا جو ڈوب گیا، وہ قوم جس نے پتھر مارے، جو مر گئے، عذاب ہو گیا، مگر فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ نمرود مر گیا، فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ فرعون مر گیا، ڈوب گیا، اس کے جسم کو اللہ نے عبرت بنا دیا، فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ یہودی، عیسیٰ کے دشمن، فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ ہر نبی کے دشمن کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، مگر محبوب کے لیے گا اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن بے اولاد ہے۔ محبوب کے دشمن کا فیصلہ اللہ نے آخرت پہ نہیں چھوڑا،
ایک تو قرآن میں کہا دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور پھر کہا کہ ابتر ہے۔ اس کا مطلب ہے یہی سزا دے دی، یہی سزا دے دی۔ مصطفیٰ کی دشمنی سے بچنا، مصطفیٰ کی دشمنی سے بچنا، دو باتیں آ جائیں گی، لعنت بھی آئے گی، ابتر بھی ہو جاؤ گے۔ کوئی مصطفیٰ سے دشمنی نہ کرے، محبوب سے دشمنی نہ کرے، اس لیے کہ خدا نے سزا قرآن میں سنا دی ہے۔ اب اگر ایسے میں عالم اسلام کے سارے محدثین جمع ہو کر یہ لکھیں کہ اور صحیح حدیث ہو اور صحیح کتابوں میں ہو اور پیغمبر نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، تو جو حکم جز کے لیے ہے، کل کے لیے ہے، وہی جز کے لیے ہے۔ صلوات بھیجے محمد یہ تو ایک بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد قرآن کا یہ کہنا کہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں امن والا شہر قرار دے۔ اب ایک اور سوال آپ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور بلد امین کی قسم۔ تو سب نے لکھا کہ بلد امین مکہ ہے، اس لیے کہ مکہ امن والا شہر ہے۔ تو قانون امن تو آپ تک پہنچ گیا، مگر اب ایک سوال ہے اور اس سوال کو میرے بچے اور نوجوان دوست محفوظ کریں۔ ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ مکہ اس لیے امن والا شہر ہے کہ اس پہ خدا کا گھر ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ مکہ امن والا شہر اس لیے ہے کہ اس پہ خدا کا گھر ہے۔ تو آپ کہیں گے اسی لیے تو امن والا ہے۔ میں نے آیت پڑھ دی، ثابت خود آیت کر رہی ہے۔ اس لیے امن والا نہیں ہے کہ اس پہ خدا کا گھر ہے، اس لیے امن والا ہے کہ ابراہیم نے دعا کی ہے۔ خلیل کی دعا سے امن والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے گھر پر بنانے والے کو فوقیت دی ہے۔ کہہ گیا جو کہنا ہے، اللہ نے گھر پر گھر بنانے والے کو ترجیح دی ہے کہ ہم نے گھر کی وجہ سے اس شہر کو امن کا نہیں بنایا، بلکہ ابراہیم کی دعا کی وجہ سے یہ امن والا ہے۔ اور دلیل پھر دے رہا ہوں، قرآن مجید میں اس سلسلے میں دوسری بات بھی رکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے مصطفیٰ میں مکے کی قسم نہ کھاتا مگر کھا رہا ہوں اس لیے کہ تم اس پہ رہتے ہو۔ تم اس پہ رہتے ہو۔ تو اب دو باتیں قرآن نے صاف بتا دی۔ ایک تو امن والا اس لیے نہیں ہے کہ کعبہ ہے، امن والا اس لیے ہے کہ دعائے خلیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ لائق قسم اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کعبہ ہے، لائق قسم اس لیے ہے کہ وہاں مصطفیٰ چل رہے ہیں، مصطفیٰ رہ رہے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کے قدموں سے مکہ لائق قسم ہو گیا، مصطفیٰ کے قدموں سے مکہ لائق قسم ہو گیا۔ جس کے قدموں کا یہ عالم ہے اس کے دوش کا کیا عالم ہو۔ بیٹھے
کی صلوات نہیں، اتنی گرمی میں بلند آواز سے صلوات صلی علی محمد۔ مکہ لائق قسم ہو گیا، خلیل کی امن والا شہر ہو گیا، خلیل کی دعا کی وجہ سے، اور لائق قسم ہو گیا مصطفیٰ کے وجود کی وجہ سے، اس لیے کہ اس شہر پہ چل رہے ہیں، قدم ہے، رہ رہے۔ اب دوسری دعا اسی کا ٹکڑا، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھ، بت پرستی سے۔ اب بت پرستی اصنام، اب میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ صنم بت کو کہتے ہیں، مگر اگلا ٹکڑا آیت کا بڑا عجیب ہے۔ رب انہن اضللنا کثیرا من الناس، ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے، ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، پتھر کے بت چپ چاپ گونگے بہرے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گئے، جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، اپنی جگہ تو چھوڑ نہیں سکتے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ خلیل کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت سو کو ان بتوں نے گمراہ کیا ہے۔ ارے جو پتھر کے بت بول ہی نہیں سکتے، وہ گمراہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ گمراہ، انہیں تو کسی نے بنا کے بٹھا دیا۔ بتوں کو کسی نے بنا کے بٹھا دیا۔ یہ سوال خود آپ کو بہت سے جواب دے گا کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں تو گمراہ کیسے کر رہے ہیں، یہ تو پتھر کے، یہ تو گونگے بہرے۔ یہاں اصنام سے، بت پرستی سے محفوظ رکھ، یہاں لفظ اصنام میں صرف پتھر کے بت شامل نہیں ہیں، یہاں وہ جیتے جاگتے انسان بھی ہیں، فرعون و نمرود جیسے، جو اللہ کے مقابلے پہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے دور میں نمرود کو خدائی کا دعویٰ تھا۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم نے سب کو ہی بت کہا ہے، چاہے پتھر کے ہو چاہے جیتے جاگتے ہو، بس کہنا اتنا یہ ہے کہ جنہیں بنا کے بٹھایا گیا ہے بت، جب ان سے اتنی دشمنی ہے تو جو بنا رہا ہے اس سے کیسی دشمنی؟ اصنام، اور یہ پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں، موبائل نیچے کرو بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ ان بتوں کو جہنم میں ڈال دوں۔ ارے جنہیں بنایا گیا ہے انہیں جہنم میں ڈال رہے ہیں، تو جنہوں نے بت تراشے ہیں، بت تراشے، ایک جملہ یاد رکھیے گا، اور اب اسی مقام پہ یہ جملہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے بت تراشے کس نے؟ حضرت آدم کے بعد سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے بت تراشے، اور بت تراش کے انہیں سجدے کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسل انسانی میں ہر عہد میں بت تراش موجود ہے۔ اچھا اس جملے کو ذرا سا پلٹ دوں، جانے کتنے باپ ایسے ہیں جن کے بیٹے بت تراش ہیں، جانے کتنے باپ ایسے ہیں جن کے بیٹے بت تراش ہیں، یعنی بت بنانے والے، بت تراشنے والے۔ جانے کتنے باپ بنی نوع انسان میں ایسے ہیں جن کے بیٹے بت تراش ہیں، مگر ایک ہی باپ ہے جس کا بیٹا بت شکن ہے۔
بت شکن ہے، اور ایسا بت شکن ہے کہ اپنا ہو غیر ہو، کسی نے علی کی کوئی فضیلت لکھی ہو نہ لکھی ہو، سب نے لکھا کہ علی بت شکن ہے۔ ارے قربان جائیے ایسے بت شکن کے۔ اچھا آپ کا بیٹا کوئی کارنامہ انجام دے، آپ کا بیٹا کوئی کارنامہ انجام دے تو آپ فوراً یہ کہتے ہیں بھئی ہاں خون نے رنگ دکھایا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ لہو کی تاثیر ہے، لہو نے رنگ دکھایا ہے۔ دو ہی باتیں تو آپ کہتے ہیں، یا تو یہ کہیں گے ماں کے شیر نے اثر دکھایا ہے، یا کہیں گے باپ کے خون نے اثر دکھایا ہے۔ ارے علی بت شکن ہے، ایسے علی نے بت توڑے کہ اب آستینوں میں بھی نہیں رہے۔ ایسے علی نے بت توڑے کہ اب آستینوں میں بھی نہیں رہے۔ تو بت شکن ہے علی، اب بتاؤ کس کا لہو اثر دکھا رہا ہے؟ ارے جس کا لہو بت شکن ہو میں اس سے پوچھوں کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ سے صلوات بھیجئے محمد صلی اللہ۔ جس کا بیٹا بت شکن ہو اس سے میں پوچھوں کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ پھر غور کیجئے ابراہیم کی دعا پر کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار مجھے باقی شرح کل سے، مجھے اور میرے بیٹوں کو، بنیا میرے بیٹوں کو، یہاں بنیا کا لفظ جمع میں آیا ہے، بیٹوں کے لیے آتا ہے۔ پوچھنا آپ سے صرف اتنا ہے کہ کیا مفسرین مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک نسل کے بیٹے ہیں یا کئی نسلوں کے بیٹے ہیں؟ یعنی ایک آپ کی پہلی نسل ہے، آپ کے مثلاً 4 بیٹے ہیں، اس کے بعد پوتے ہیں، پھر پروتے ہیں، یہ صرف پہلی نسل کا ذکر ہے یا ہر نسل کا ذکر ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس دعا کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ اس دعا کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی کی دعا ہے، خلیل کی دعا ہے، قبول ہے، رد تو ہو نہیں سکتی۔ تو جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کے معنی وہ کبھی بت پرست ہوگا ہی نہیں، وہ کبھی بت پرست نہیں ہوگا تو وہ توحید پرست ہوگا، یعنی موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا۔ بس اب توحید پرست کا لفظ یاد رکھیے گا، موحد کا، توحید پرست ہوگا۔ جو توحید پرست ہوگا وہ اس کا اعلانی ہے یہ لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، نہ ستارے خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ ستارے خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ فرعون خدا ہے، نہ نمرود خدا ہے، نہ بت خدا ہے، کوئی خدا نہیں ہے ایک ذات واحد کے سوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پرست پہلے ہر جھوٹے کا انکار کرتا ہے۔ توحید پرست کی نشانی ہی یہ ہے کہ ہر جھوٹے کا انکار کرتا ہے، جب جھوٹے کا انکار کر دے پھر سچے کا اقرار کرتا ہے۔ یہی تو لا الہ الا اللہ آپ کو سکھا رہا، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ جن لوگوں کے آگے لوگ جھک جاتے ہیں، جس چیز کے آگے لوگ سجدہ کرتے ہیں، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، یہ توحید پرستی ہے۔ اسی کی دعا ابراہیم کر رہے ہیں کہ میری نسل میں جائے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے گا نسل میں کیسے گئی؟ اسلام کے 73 فرقوں میں جب نماز میں درود پڑھا جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ مجھے بتائیے یہ آل ابراہیم جو درود میں ہے اگر یہ کافر ہے تو اس پہ نماز میں درود کیسے؟
صلوات بھی بھیجیے بلند آواز. یہ آل ابراہیم جو درود میں ہے، میں صرف اس پہ گفتگو کر رہا ہوں، جو درود میں ہے وہ کافر نہیں ہو سکتی، وہ موحد ہے. موحد کا مطلب ہے توحید پرست ہے، اور توحید پرست آل پر ہی درود آئے گا، ورنہ کافر پہ درود نہیں ہو سکتا. اس آل ابراہیم کے لفظ نے جو نماز میں درود پڑھا جا رہا ہے 73 فرقوں میں اسلام کے، اس لفظ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ اس آیت میں بنیہ سے مراد ایک نسل کے بیٹے نہیں ہے، بلکہ ہر نسل کے بیٹے ہیں. اب جہاں تک نسل ابراہیم جائے گی تو آل ابراہیم کا اطلاق ان موحدوں پر ہوتا جائے گا. اور موحد کی نشانی کیا ہے؟ موحد کی نشانی، عجیب رخ سے میں اس منزل پر آ گیا، اسے محفوظ کیجئے گا. موحد کی نشانی، ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں، موحد کی توحید پرست کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر جھوٹے کا انکار کرتا ہے اور پھر سچے کا اعلان کرتا ہے. فضائل پر ہوں، جس وقت مسلم ابن عقیل دربار کوفہ میں زخمی حالت میں لائے گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو مسلم نے کہا مال الامیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے سوا. مال الامیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے. آپ نے مسلم کا فقرہ دیکھا؟ مسلم نے اپنے جسے امیر مانتے ہیں اس کی امارت کا اعلان کرنے کے لیے انہی لفظوں میں بات کی ہے جن لفظوں میں توحید کا اعلان ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسلم نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ یہ جملہ کہاں کہا ہے؟ کوفے میں. کہاں؟ ابن زیاد کے دربار میں. مال الامیر سوى الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے. ایک تو مسلم کے اس جملے کا کمال یہ، اب جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا اسے کیسے سمجھاؤں، تاریخ آپ کے پیش نظر ہے. مسلم کے اس جملے کا کمال یہ ہے کہ مسلم نے کوفے میں غدیر کھینچ کے لے آئے ہیں. کوفے میں غدیر مسلم کھینچ کے لے آئے. اور خود غدیر کیا ہے؟ غدیر بھی تو یہی سکھا رہی ہے، یہی موحد پرست ہے. اور علی سے بڑھ کے کون ہے موحد؟ علی سے بڑھ کے کون ہے؟ تو اسی لیے ایک لفظ استعمال ہوا، اللہ اور نبی کے بعد. غدیر کے کیا معنی ہے بچوں کو بتا دوں؟ اللہ اور نبی کے بعد ہمارا کوئی مولا نہیں ہے. کائنات میں کوئی مولا نہیں ہے علی کے سوا. اب یہ جو آپ نے تھوڑا سا دب دب کے داد دی ہے اس کا مطلب بھی میں جانتا ہوں، اور مجھے بات معلوم ہے کہ آپ نے دب دب کے واہ واہ کیوں کی ہے. سبحان اللہ. وہ اس لیے کیے، اچھا تو بعد میں امام حسن بھی تو ہے، امام حسین بھی تو ہے، 12ویں امام تک تو ہے. ارے بھائی جب میں نے علی کہا تو اس کا مطلب ہے 12. یہ ہے وہ وراثت. اور آج تمہید کا ایک مرحلہ اور طے ہوا تو مسلم نے کہا مال علاج رک گیا اس منزل پر، مال الامیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے سوا. بعض جملے ایسے ہیں جناب مسلم کے کہ جو تاریخ میں اپنوں اور غیروں سب نے لکھے. ان میں سے ایک جملہ جناب مسلم کا اور سن لیجئے. بیٹا بری بات ہے، چھپ کے مت ریکارڈ کرو. ایک جملہ اور سن لیجئے جناب مسلم کا. آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا موبائل جو آپ تھامے ہوئے،
جناب مسلم کا ایک جملہ یہ ہے جو انہوں نے وہیں پر کہا کوفے میں، اور وہ یہ، ہم، توجہ کیجیے گا، ہم اہل بیت غداری کو پسند نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت، یہ ہم اہل بیت کا لفظ بتا رہا ہے کہ مسلم اہل بیت میں ہے، مسلم اہل بیت میں ہے، عقیل کا بیٹا، ابو طالب کا پوتا، مسلم۔ آج محرم کی 2 ہو گئی، مسلم کوفے اکیلے نہیں آئے تھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مسلم کوفے اکیلے نہیں آئے تھے، مسلم کے ساتھ جب مسلم چلے تھے کوفے کے لیے تو اللہ نے مسلم کو 5 بیٹے دیے، ایک بیٹے سے مسلم کی نسل چلی ہے، 4 بیٹے جو تھے ان میں سے جب چلنے لگے تو جو 2 چھوٹے بیٹے تھے انہیں ماں نے، علی کی بیٹی نے، رقیہ بی بی نے شوہر کے حوالے کر دیا۔ وجہ تاریخ نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ وجہ کہیں نہیں لکھی کہ کیوں حوالے کیا، مگر لوگ یہ سمجھے کہ کربلا میں سب قتل ہوئے، یہ بچے مسلم کے ساتھ گئے تو یہ بچے محفوظ رہ جائیں گے۔ مگر ایک وقت مسلم پر ایسا آیا کہ مسلم نے نماز پڑھا کے جب پیچھے مڑ کے دیکھا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ ایک بار مسلم نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو 3 افراد بھی نہیں تھے، 3 افراد بھی نہیں تھے، اٹھے چلے تو کوفے کی گلیوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی اور بچے مسلم سے بچھڑ چکے تھے، بچے مسلم سے بچھڑ چکے تھے۔ بچے کہاں گئے؟ پہلے قاضی شریح کے گھر میں بچوں کو پناہ ملی، مگر وہاں سے نکلے تو پھر بچے قید خانے میں پہنچے۔ یہ بتانا بہت مشکل ہے عزیزوں کہ بچے کتنا عرصہ قید خانے میں رہے، یہ نہیں بتایا جا سکتا، تاریخ نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ کوئی اعداد و شمار نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ چیزوں کی بنیاد پر نتیجہ نکالا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کتنا عرصہ قید خانے میں رہے۔ اگر کوئی بہت دن تک، قید خانہ سمجھ گئے آپ کوفے کا؟ قید خانہ اندھیرا تھا، تاریک تھا، اس قید خانے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی بہت دن تک اندھیرے میں رہے یا اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رکھی جائے اور پھر اسے باہر لایا جائے روشنی میں تو اسے بہت دیر کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ انسانی نفسیات کی بات ہے، اسے بہت دیر کچھ نظر نہیں آتا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب قید خانے کے زندان بان مشکور نے بچوں کی عبادتیں دیکھی، بچوں کے طور طریقے دیکھے تو ایک رات پوچھ لیا تم کس گھرانے کے ہو، کس گھرانے کے ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے، رسول کو جانتا ہے؟ کہ رسول کے گھرانے سے تمہارا کیا تعلق؟ کہ ہم مسلم کے لال ہیں، ہم عقیل کے بیٹے ہیں، ہم
مسلم کے بیٹے عقیل کے پوتے مسلم کے لال ایک مرتبہ جب اس نے یہ سنا کہ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہے تو بچوں سے اندھیرے میں کہنے لگا رات کو ایک قافلہ قادسیہ جا رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو ساتھ کر دوں گا، ہماری بھی جان کو خطرہ ہے، وہ قافلہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گا، تم چلے جاؤ۔ بچے کو ساتھ کیا بیٹے کو، لیکن بیٹا زیادہ دور تک نہ گیا، نصف شب کا وقت تھا، صبح ہوئی تو بچے قافلے تک نہ پہنچ پائے۔ تاریخ نے لکھا کہ کوفے کے راستوں میں رہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر بچے کوفے کے راستے نہ پہچان سکے۔ پہچاننا مسئلہ نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ بہت عرصے اندھیرے زندان میں رہے تھے۔ اب جو باہر لائے گئے تو بچوں کو راستہ نظر نہیں آیا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ صاحبان اولاد، اللہ آپ کی اولاد کی خوشیوں سے آپ کے کلیجے ٹھنڈے رکھے۔ مسلم کے یہ دو لال، باپ کب مارا گیا بچوں کو یہ بھی خبر نہیں ہے، یتیمی گزر گئی بچوں کو یہ بھی خبر نہیں ہے، ماموں راستے میں کہاں ہے بچوں کو یہ بھی خبر نہیں ہے۔ اور اللہ اتنے مظلوم ہیں کہ باپ نے جس وقت مسلم دارالامارہ پہ لائے گئے تھے تو بکر بن حمران جس قاتل ملعون نے تلوار کھینچی تھی، مسلم نے کہا دوگانا پڑھنے دے، کہا نہیں اجازت نہیں ہے، تو مسلم نے کہا اچھا اتنا ٹھہر۔ اب جو دیکھا باپ سے جھانک کے تو بڑا مجمع تھا کوفے کے بازاروں میں، وجہ جانتے ہیں نا آپ، عید سے ایک دن پہلے کا دن تھا، ایک رات پہلے، دوسرا دن عید کا تھا۔ مسلم ابن عقیل نے کوفے کے لوگوں کو مخاطب کیا، اے کوفے والو، کل تم اپنے بچوں کے ساتھ عید مناؤ گے، میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ آیا تھا، ارے کہیں مل جائے تو نبی کے روزے پہ پہنچا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ جو لوگ عراق کربلا زیارت کے لیے گئے ہیں انہیں معلوم ہے، جو نہیں گئے خدا انہیں لے جائے۔ کربلا سے ذرا فاصلے پر مسیب وہ جگہ ہے جہاں بچوں کے روزے ہیں، مسلم کے یتیموں کا روزہ ہے۔ اور یہ بھی تاریخ میں سوچنے کی بات ہے کہ بچے قتل کوفے میں ہوئے تھے اور قبریں بچوں کی کربلا کے پاس مسیب میں ہیں، مگر اس کا واقعہ تاریخ میں ایک بڑا عجیب ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے علی اکبر سیوے، وہ مسیب میں آئے بچوں کے روزے کی زیارت کرنے۔ کوفے کربلا میں مسیب میں مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کے روزے پر رات کا وقت تھا، جیسے ہی قدم رکھا رات کے اس لمحے میں تو اندر روشنی تھی، قدم رکھا اندھیرا ہو گیا، انہوں نے قدم جلدی سے باہر نکالا تو روشنی ہو گئی، پھر قدم اندر رکھا پھر اندھیرا ہو گیا، پھر قدم باہر نکالا پھر روشنی ہو گئی۔ 7 بار ایسا ہوا، جب آخری بار قدم رکھا تو آواز آئی، ابن سیوے اندر کیوں آتے ہو، حسین کی ماں آئی ہوئی ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہائے وہ مسلم کے مظلوم لال، اب جو بچھڑے
رستہ نہ ملا تو ایک نخیل نخلستان میں ایک کھجور کے درخت کی شاخوں میں بیٹھ گئے. ایک عورت کنویں پہ پانی بھرنے آئی. اس نے چاند سے چہروں کا عکس دیکھا تو ایک بار پوچھا تم کون ہو؟ کہا کیا بتائے کون ہے؟ مسافر ہیں، آوارہ وطن ہیں. کہا کس کے لال ہو؟ کہا مسلم کے لال ہے. اس نے کہا شہزادو ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارے گھر چلو. وہ گھر لے گئی. وہ عورت یقیناً مومنہ تھی مگر بچوں کو کیا پتا تھا کہ قاتل کے گھر جا رہے ہیں. اس کا داماد تھا حارث. رات کو جب آیا اس مومنہ نے بچوں کے لیے حجرہ خالی کیا، مسلح بچھائے، پانی کی سراہیاں رکھی، کوزے رکھے، کھانا رکھا، مگر بچوں کو کسی بات سے رغبت نہیں تھی. اتنا ضرور ہوا رات بھر مسلح پر رہے، نمازیں ادا کی اور ایسے میں کچھ دیر کے لیے لیٹے تھے کہ خواب آیا. اب جو آنکھ کھلی تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا کیا تم نے بھی وہی دیکھا ہے جو ہم نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں ابھی دادا علی آئے تھے اور کہہ رہے تھے آؤ بچوں میں تمہیں لے آیا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. رات کا آخری پہر تھا کہ حارث ملعون گھر میں آیا. جب وہ آیا تو اس نے آہٹ پائی حجرے میں تو چراغ لے کے حجرے میں آیا. اب جو بچوں کی صورتیں دیکھی تو معلوم ہے اس کے آگے ساری تفصیل میں آپ کو نہیں سنا سکتا. ہاں جتنا سنا سکتا ہوں وہ سن لو. مقتل میں یہ فقرے ہیں کہ کہتا ہے جنہیں میں سارے شہر میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے گھر میں ملے. اس کے بعد وہ بچوں کو حجرے سے کھینچتا ہوا لے کے چلا، صحن خانہ میں لایا، ایک سوکھے ہوئے درخت میں باندھ دیا رسی سے. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. صاحبان اولاد وہ بازو سے پکڑ کے نہیں کھینچ کے لایا تھا، بچوں کو زلفوں سے پکڑ کے کھینچتا ہوا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. ہاں خدا آپ کو کوئی غفلت سوا غم حسین کے. ایک بار بچے باقی رات میں بندھے رہے درخت سے، وہ مومنہ قتل ہوئی، اس کا بیٹا قتل ہوا. حارث نے اپنی زوجہ کو قتل کیا اور جب سویرے بچوں کو دریا کے کنارے لے کے چلا اور اب جو کنارے لے کر آیا تو بچوں نے کہا حارث ہمیں غلام بنا کے بازار میں بیچ دے، غلام بنا کے بیچ دے. کہتا نہیں میں تمہارے سر حاکم کو دوں گا تاکہ انعام ملے. اور اس کے بعد جب بچوں نے دیکھا کہ اب یہ قتل ہی کرے گا تو کہا اچھا حارث کیا ایک کام کر سکتا ہے؟ کہا وہ کیا؟ کہا اتنا کرنا کہ ہمارے قتل کے بعد ہمارے یہ کرتے ہماری ماں تک پہنچوا دینا. ارے شاید یہ خون لگے ہوئے کرتے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. شاید آپ مجھ سے پوچھیں کہ بچوں کا سن کیا تھا، بچوں کی عمر کیا تھی؟ بچوں کی عمر آن و محمد سے کم ہے.
9-10 برس سے کم کا سن تاریخ نے لکھا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، بعض مورخوں نے 7-8 برس لکھا ہے۔ یہ میں نے کیوں بتایا؟ یہ سن لیجئے۔ حارث نے تلوار کھینچی، جیسے ہی تلوار کھینچی ایک بھائی دوسرے بھائی سے لپٹ گیا اور کہتا تھا پہلے میرے گلے پہ چلا، پہلے میرا سر کا۔ خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ پہ کیا اثر ہوگا اور آپ کیسے سنیں گے۔ کربلا میں 72 شہید ہیں، 72، اور 72 شہیدوں میں صرف ایک علی اصغر ہے کہ جس پر حملہ ہوا ہے تیر سے اور وہ لڑے بنا قتل ہوا ہے، ورنہ کربلا کا بچہ بھی قتل ہوا تو لڑ کے قتل ہوا، تلوار کھینچ کر۔ یہ سن لیا نا آپ نے؟ آن و محمد بھی قتل ہوئے تو تلوار کھینچ کر۔ حسن مجتبیٰ کے لال جو یہاں تھے کربلا میں، وہ مسلم کے بچوں کی عمر کے بھی تھے۔ قاسم سے چھوٹا بھائی بھی حسن کا بیٹا قتل ہوا ہے اور وہ بھی مسلم کے بچوں کی عمر کا تھا، مگر لڑ کے قتل ہوا ہے۔ کربلا کا ہر شہید تلوار چلاتے ہوئے مارا گیا۔ ان بچوں کو تلوار چلانے کا موقع نہیں ملا، ارے انہیں تو ایسے ذبح کیا گیا کہ گردن پہ تلوار ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ حارث نے بچوں کے سر اتارے، لاشیں دریا میں ڈالے اور اس کے بعد سر لے کے چلا دربار میں۔ دربار میں چاند سے چہرے لے کر جو داخل ہوا تو ابن زیاد کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابن زیاد نے کہا کس کے سر لایا ہے؟ کہ مسلم کے بیٹے ہیں۔ اس کو غصہ ابن زیاد کو یہ تھا کہ میرے حکم کے بغیر قتل کیا، میں نے کہا تھا زندہ گرفتار کر کے لانا۔ اس نے کہا کوئی ہے جلاد جو اس حارث کو قتل کرے؟ جلاد آگے بڑھا، کیسے وہی لے جا؟ جلاد نے کہا میں وہی لے کے جاؤں گا۔ اب جو لے کے چلا تو دریا کے اسی کنارے لے کر آیا جہاں مسلم کے بیٹے قتل ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس جگہ پر لے کر آیا، جلاد نے زمین پہ کچھ نشان دیکھے تو حارث سے کہنے لگا حارث سچ بتا یہ نشان کیسے ہے؟ کہ میں کیا بتاؤں، بچوں کے ایڑیاں رگڑ لے۔ مظلومیت بچوں کی، بچوں کے ایڑیاں رگڑنے کا نشان ہے۔